بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 6,20,000 تھی۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا رہے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی معاملہ وہی ہے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کی، اب کیا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر اپنا عصا مارو، اور خدا نے دریا کو وحی کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس کی اطاعت کرے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر اپنا عصا مارا تو اس میں 12 راستے پیدا ہو گئے، جس میں بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا۔ پس وہ کہنے لگے، اب راستوں میں کیچڑ ہے، ہم ایسے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ پس خدا نے باد صبا کو بھیج کر راستے خشک کر دیے۔ جب داخل ہوئے تو کہنے لگے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، نامعلوم کہ دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے حالات کی شکایت کی، پس وہی نازل ہوئی کہ وہ اپنے عصا سے دائیں بائیں اشارہ کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو پانی کی دیواروں میں ہر طرف سے دروازے پیدا ہو گئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جب فرعون ساحل پر آ پہنچا تو اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے گھبرایا، پس جبرائیل بصورت بشر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ہو گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ پس اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل سب کے سب پار ہو گئے اور لشکر فرعون سب کا سب داخل آب ہو گیا تو بحکم خدا پانی آپس میں مل گیا اور وہ لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو عذاب الہی کے ڈر سے کہنے لگا، میں اسی ایک واحد حق پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے بھی نافرمانی کر چکا ہے، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحیرہ احمر سے ملی، جو کہ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3100 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود گلنے سڑنے سے محفوظ رہی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ فرعون کے حقیقی نام کے بارے میں کوئی مضبوط سند تو موجود نہیں، جس کی وجہ سے بعض اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ فرعون ہی اس کا حقیقی نام ہے، جبکہ دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون ایک لقب تھا جو قوم عمالقہ میں ہر بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ اس حساب سے فرعون کا حقیقی نام ولید بن معصب بن ریان تھا، جبکہ بعض اہل علم کی کتابوں میں فرعون کو قابوس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ انفارمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔